احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج کی اس محفل میں ہم میرے اور آپ کے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے، حضور کے آخری نبی ہونے کے متعلق انشاءاللہ العزیز بہترین طریقہ سے وضاحت بھی کریں گے اور اس پر بحث بھی کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے کہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جگہ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ سے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار و منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ اسی طرح حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں لفظ رجال آیا ہے۔ رجال کا معنی ہوتا ہے جوان مرد، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مذکر اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی ہے۔ تفسیر خازن۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، یہی آج کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، اسی طرح امت پر ان کی تعظیم اور توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف ان ہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں حکم ہے۔ تفسیر خازن۔ اگلا لفظ ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلہ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تفسیر خازن۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا یہ قطعی ہے،
نص قطعی سے بھی ثابت ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع بھی قطعی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمانوں پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد صمد لا شریک یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہیں جاننا فرض اول اور مناط ایمان ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل اور جزء ایقان ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا، قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر، جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کو رہ دے وہ بھی کافر، بین الکافر جلی الکفران یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے۔ فتاوی رضویہ۔ اب آتے ہیں ختم نبوت پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ حدیث مبارکہ جو حضور نے اپنی زبان اقدس سے ہمیں بتائی۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روح زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے آخر میں جا کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الفتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، رعب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، تمام روح زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے مخلوق کی طرف یعنی تمام مخلوق اور تمام جہانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ مسلم شریف کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی شریف کتاب الادب۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر ارشاد نہیں فرماتا۔ معجم الاوسط۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ مسند امام احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ ترمذی شریف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اما ترى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انا انہ لا نبی بعدی، یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم یہاں میری نیابت میں رہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں چھوڑ گئے تھے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، جبکہ میری تشریف آوری کے بعد دوسرے کے لیے نبوت نہیں، اس لیے تم نبی نہیں ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ ترمذی شریف۔ پچھلی حدیث مبارکہ کا حوالہ ہے مسلم، کتاب فضائل صحابہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حکام کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ معجم الکبیر۔ یہ تمام احادیث مبارکہ حضور نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیث مبارکہ وارد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ختم نبوت پر پھر ایک بار بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا